السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ لباس۔ بس اسٹاپ پہ کھڑی لڑکیاں بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پہ کچھ لڑکے جو لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک بولا یار کیا مال ہے، دوسرا مسکرانے لگا یار ایک پرچی پہ نمبر لکھ میں دے کر آتا ہوں۔ پاس کھڑا ایک لڑکا مسکرایا، کہنے لگا بھائی وہ جو سامنے لڑکیاں کھڑی ہیں نا، ان میں سے ایک میری بہن ہے۔ وہ لڑکے خاموش ہو گئے۔ سوری یار، وہ لڑکا پیار سے بولا، بھائی تم لوگ کالج پڑھنے آتے ہو، کیا میں آپ جیسے مستقبل کی امید رکھوں جو بازاروں میں کھڑے ہو کر یوں بہن بیٹیوں کو پھنسانے کی باتیں کر رہی ہوں؟ وہ لڑکے شرمندگی سے سر جھکائے، سوری بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس لڑکے نے سب سے ہاتھ ملایا، میرا نام سلطان ہے، میں بھی کبھی آپ کی طرح کالج آیا کرتا تھا، لیکن ہم نے کبھی لڑکیوں کی طرف اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ عورت کو عزت دیں گے۔ وہ لڑکے امپریس ہو رہے تھے۔ سلطان دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ اتنے میں بس آئی، سب سوار ہو چکے۔ پاس کھڑا سلطان کا دوست بولا، ارے سلطان تمہاری بہن تو نہیں تھی وہاں، پھر تم نے کیوں کہا؟ سلطان مسکرایا، جانے یار دیکھ، یقین کر میں آج کسی کی بہن کو اپنی بہن کہہ رہا ہوں نا، خدا جانے کل کو میری سچی بہن کسی ایسی سچویشن میں ہو اور کوئی اور میری بہن کو بہن کہہ کر مسلمان ہونے کا بھرم رکھ لے۔ جانی مسکرانے لگ، سلطان مجھے یقین نہیں آتا یار، تو اتنا بدل گیا ہے، جب سے تم امریکہ سے واپس آئے ہو بالکل ہی چینج ہو چکے ہو۔ سلطان نے ایک لمبی سانس لی، پھر بولا، بس یار کچھ نہ پوچھ جانی، مجھے اچھا لگتا ہے عورت کی عزت کرنا، مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے سر پہ دوپٹہ دینا، مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اپنے معاشرے کو غیرت مند بنانا۔ وہ گھر پہنچے، ماں نے بولا، سلطان پتر یہاں میرے پاس۔ سلطان ماں کے پاس بیٹھا۔ ماں نے پیار سے پوچھا، اب تم نے تو واپس امریکہ جانا نہیں، تو تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے میں نے، اس کی تصویر دیکھ لو۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن پاک کا کورس کیا ہوا ہے، دین اسلام سمجھتی ہے، حرام حلال کی تمیز ہے اسے۔ میں نے اس سے بات کی، اس سے مل کر آئی ہوں، مجھے تو بہت پسند آئی، اب مرضی تمہاری۔ سلطان شمائسہ کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، ماں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پاس بیٹھی پھوپھو بولی، ہاں بھئی آج کل کے منڈے بھی بڑے نخرے کرتے ہیں نا، قد ٹھیک نہیں، کوری نہیں، بال نہیں ٹھیک، دیکھتی نہیں ٹھیک، پڑھی لکھی نہیں،
اس لیے تم سے پوچھ لیا۔ سلطان مسکرانے لگا، پھپھو آپ لوگ بس پسند کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہوگی وہ میری ہو ہی جائے گی۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتنے میں محلے میں شور سا ہونے لگا۔ سلطان باہر نکلا، دیکھا وہی پرانا مسئلہ، اکمل اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ سلطان کو بہت غصہ آیا، باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، سلطان پتر دفع کر، وہ کمینہ سا انسان ہے، ایویں تم کو کچھ بول دے گا۔ سلطان غصے سے باہر نکلا، اکمل کے گھر گیا۔ اکمل ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بچے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے، سب لوگ چھتوں پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اکمل پولیس والا تھا، ہر روز کا معاملہ تھا۔ وہ اپنی بیوی سے جھگڑتا پھر مارتا، جو پاس جاتا اکمل گالیاں دیتا، بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا۔ سلطان پاس گیا، اکمل کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا۔ اکمل سلطان کو گالیاں دینے لگا۔ سلطان ابھی نوجوان تھا، طاقتور تھا۔ اکمل کو گریبان سے پکڑا، چلا کر بولا، اکمل ہوش کر، انسان بن۔ اکمل گالیاں دینے لگا۔ سلطان نے جھنجھوڑا اکمل کو، کیسا مرد ہے تو اکمل؟ اکمل کو سائڈ پہ کیا، پھر اس کی بیوی کو سنبھالا۔ یہ دیکھ کر محلے کی عورتیں بھی آ گئیں۔ اکمل کی بیوی شازیہ کو سنبھالا۔ سلطان اکمل کے پاس بیٹھ گیا، پانی کا گلاس دیا، اکمل پانی پی لو۔ اکمل گالی دے کر بولا، میری جان سولی چڑھا رکھی ہے اس عورت نے، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے کہ میں سب خواہشات پوری کر سکوں، مجھے رشوت لینے پہ مجبور کرتی ہے، کھانا دیتی ہے تو تانے دیتی ہے مجھے غریبی کے، میں اپنی پاہ نہیں کر سکتا اس سے، میرے بچے چھوڑے اور جائے یہاں سے، میں نے اب رکھنا ہی نہیں ہے اس کو۔ شازیہ رو رہی تھی، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے وقت نہیں دیتا، میری بات نہیں سنتا، کچھ کہوں تو گالی دیتا ہے، سب کے سامنے بے عزت کر دیتا ہے۔ سلطان نے دونوں کو سامنے بٹھایا، پھر پیار سے سمجھانے لگا، یہ گھر تم دونوں کا ہے، یہ گھر تب تک گھر ہے جب تک تم دونوں ساتھ ہو، محبت کے ساتھ۔ یہ تم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی طرف دیکھو، دیکھو ان کی آنکھوں میں، وہ وہی سیکھیں گے جو آج تم سکھاؤ گے۔ دیکھو اکمل بھائی، آپ نے غصے میں مجھے بہت سی گالیاں دی ہیں، لیکن مجھے جھگڑا ختم کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کو اپنا پانی کا گلاس دیا۔ آپ کی گالیوں سے میری عزت کم نہیں ہوئی، آپ میرے صبر پہ میرے سامنے بیٹھے ہیں محبت سے۔ اکمل بھائی بات سیدھی سی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، شازیہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کا لباس ہیں، وہ آپ کا، یہ لوگ کیا، میں کیا، یہ محلہ سب تماشائی ہیں، تم روز جھگڑا کرو، تم لوگ ایک دوسرے کو مارو، کچھ بھی کرو، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نہ کرے آج طلاق دے بھی دو تو کیا برباد تمہارا گھر ہوگا، رل تمہارے بچے جائیں گے۔ شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، شازیہ نہیں اکمل بھائی پاگل نہیں ہیں جو آپ سے جھگڑتے ہیں، وہ ہمسفر بھی کیا ہمسفر ہوا جو ایک دوسرے کی خاموشی، ایک دوسرے کی مجبوری نہ سمجھ سکتا ہو۔ آپ اتنے پہ خوش ہو جائیں جتنا اکمل کما کر لاتے ہیں، آپ ان کے گھرانے پہ پیار سے استقبال کریں، ان کا حال پوچھیں، کھانا دیں، پھر آرام سے جو مسئلہ ہے ان کو بتائیں، اپنی زندگی کو سوجھ بوجھ کے ساتھ رواں رکھیں۔ اور اکمل بھائی
عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہوتی۔ اگر شازیہ غلط کہہ دیتی ہے تو تھوڑا صبر کر لیں، پھر بعد میں اسے پیار سے بتائیں انہوں نے کیا غلط کہا تھا آپ سے۔ بچوں کو پاس بلوا کر سلطان کہنے لگا، آپ دونوں پہ ہے اب، یا تو ان کو اپنی محبت میں پروان چڑھا لیں یا پھر طلاق دے کر خوشیوں کو آگ لگا دیں۔ سلطان اٹھا، اکمل سے ہاتھ ملایا۔ اکمل بھائی، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے گھر آ گیا۔ اکمل نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ کے چہرے پہ کافی چوٹ لگی تھی۔ شازیہ کا ہاتھ پکڑا۔ شازیہ سوری۔ اکمل کا سوری کہنا تھا کہ شازیہ قدموں سے لپٹ گئی۔ اکمل، معاف کر دیں مجھے، آپ سے بہت برا سلوک کرتی تھی میں۔ وہ اکمل کے سینے لگ کر رونے لگی۔ اکمل نے ماتھا چوما۔ شازیہ، خدا کی قسم، اب آپ کو اف تک نہیں کہوں گا کبھی۔ شازیہ نے بھی وعدہ کیا، اکمل جس حال میں آپ رکھیں گے اسی حال میں جی لوں گی۔ سلطان کی آج شادی تھی، گھر سجایا گیا تھا، سلطان کی بارات تھی، نکاح ہونے لگا۔ شمائسہ سامنے بیٹھی تھی۔ حق مہر کی بات ہوئی تو شمائسہ نے نظریں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، حق مہر فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت۔ سلطان مسکرایا، واہ جی، نکاح ہوا، شمائسہ ہم سفر بن گئی، گھر آئے۔ پہلی رات سلطان پاس بیٹھا تھا، شمائسہ کا ہاتھ تھاما۔ شمائسہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، پھر شمائسہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، شمائسہ اب ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، میرا درد تمہارا درد، تمہارا غم میرا غم ہے۔ کبھی میری کوئی عادت اچھی نہ لگے، کبھی میں کچھ غلط بول دوں، کبھی میں بد زبانی کروں، کبھی تمہارا کوئی حق نہ ادا کر سکوں، تو شمائسہ میرا ہاتھ تھام کر میرے سینے سے لگ کر مجھ سے گلہ کرنا، سب شکوے کرنا، مجھ سے کہنا، مجھ سے پوچھ لینا، بس کبھی خفا نہ ہونا ہم سے۔ شمائسہ مسکرانے لگی، سلطان کا ہاتھ چوما۔ میرے ہم سفر، عورت نکاح کے بعد اپنا سب کچھ اپنے ہم سفر کے سپرد کر دیتی ہے، اپنی سانس، اپنا جسم، اپنی روح، اپنی سب خواہشیں، اپنے سب خواب، اپنی سب چاہتیں، اپنی دھڑکنیں اس ہم سفر کے قدموں پہ وار دیتی ہے۔ عورت اپنے ہم سفر کے کندھے پہ سر رکھ کر سکون محسوس کرتی ہے۔ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہم سفر کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی ہے۔ اب مرد پہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو محبتوں کے سانس دے گا، چاہتوں کے رنگ میں ڈھالے گا، خوشیوں کی دھن میں مسکراہٹیں دے گا، یا انا اور مردانگی کی فنا میں سب جلا دے گا۔ شمائسہ کی باتیں سن کر سلطان نے سینے سے لگایا، میری جان، سلطان تمہارا عاشق ہو گیا، تمہارا محبوب، تمہارا دوست ہے اب سے۔ رات گزری، زندگی کے حسین پل پلکوں کو چومنے لگے۔ سلطان نے اپنی ایک کمپنی بنائی تھی۔ وہ صبح اٹھا، شمائسہ سو رہی تھی، شمائسہ کی گال پہ بوسہ کیا، ارے او میری پاگل، اٹھ جا جلدی سے، رات کو ٹی وی دیکھتی رہتی ہو، صبح اٹھتی نہیں ہو۔ شمائسہ نے آنکھ کھولی، جلدی سے اٹھی، آپ تیار ہو گئے؟ گھڑی کی طرف دیکھا، اف سلطان، 7 بج گئے، آپ نے اٹھایا نہیں تھا مجھے، آج نماز بھی نہیں پڑھی۔ سلطان نے ہاتھ میں بیگ پکڑا، میں لیٹ ہو جاؤں گا شمائسہ، امی کہہ رہی تھیں شمائسہ کو اٹھا کر کہنا ناشتہ ریڈی ہے، ناشتہ کر کے مجھے شوگر کا انجیکشن لگا دے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر گھر اجڑنے کی وجہ
ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے۔ ساس کو بہو کے کام پسند نہیں، بہو کو ساس کا بات بات پہ ٹوکنا پسند نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ہوتے ہوئے بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، ضروری نہیں جو فارس کہے سچ ہو۔ ساس کو چاہیے جو نظریہ اپنی سگی بیٹی کے لیے رکھتی ہو وہی بہو کے لیے بھی رکھے، اور بہو اپنی انا اپنی اکڑ کو سائڈ پہ رکھ کر سمجھداری سے گھر بسائے۔ شمائسہ فریش ہوئی کچن میں گئی۔ ساس برتن واش کر رہی تھی۔ شمائسہ نے سلام کیا۔ امی چھوڑی، میں برتن واش کر دیتی ہوں۔ ماں نے شمائسہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ پہلے جوس بنا کر رکھا ہے پی لو، پھر باقی کام کرنا۔ شمائسہ بولی، امی مجھے نہیں پینا جوس۔ ساس نے برتن واش کرتے ہوئے کہا، جوس نہیں پیو گی تو کل کو تمہارے ماما پاپا مجھے بولیں گے ہماری بیٹی کمزور کرتی ہے۔ شمائسہ نے ساس کے سر پہ بوسہ کیا۔ امی میں نے سنا تھا ساس بہت ظالم ہوتی ہے، لیکن آپ تو سب سے الگ ہیں۔ شمائسہ جوس پی کر جھاڑو لگانے لگی۔ رات ہوئی، سلطان گھر آیا، ڈنر کر رہے تھے۔ شمائسہ بولی، سلطان آپ امی کے لیے شوگر کی میڈیسن لائے ہیں کیا؟ سلطان، اوہو قسم سے بھول گیا تھا۔ شمائسہ پاس کھڑی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، سلطان میں نے آپ سے کہا تھا امی کی میڈیسن ختم ہو گئی ہے۔ سلطان مسکرایا، میری جان بس ڈنر کر کے لے آتا ہوں۔ رات بیڈ پہ لیٹے تھے۔ سلطان پاس بیٹھا، شمائسہ میں سوچ رہا ہوں کمپنی میں کام کرنے والے سب ورکرز کی تنخواہ بڑھا دوں۔ شمائسہ بولی، سلطان مجھے کیا پتا، آپ کا کام آپ جانیں۔ سلطان ہر بات پہ شمائسہ کا مشورہ لیتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شمائسہ کو اس بارے میں نالج نہیں ہے۔ سلطان جب شمائسہ سے کوئی مشورہ کرتا تو شمائسہ بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی سلطان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے۔ شہزادوں اپنی ہمسفر سے ہر کام میں مشاورت کیا کرو، وہ کچھ بھی نہ جانتی ہو پھر بھی اس کی رائے لیا کرو، خدا کی قسم وہ جی اٹھے گی، اس کو احساس ہوگا آپ اس کو اپنی زندگی میں بہت عزیز رکھتے ہیں۔ شمائسہ ماں بننے والی تھی۔ سلطان پاس بیٹھا۔ شمائسہ امی کہہ رہی تھی، تم نے آج پھر گھر کا کام کیا ہے، سکون نہیں ہے کیا تمہاری جان کو؟ شمائسہ مسکرائی، سلطان کچھ نہیں ہوتا، امی اکیلے کام کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سلطان میری ٹانگوں میں بہت درد ہے۔ سلطان ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا، شمائسہ میں نے اب نہیں دبانا، ساری رات بھی دباتا رہا ہوں۔ شمائسہ قہقہہ لگا کر ہنسی، قسم سے سلطان آپ بہت تیز ہیں۔ سلطان نے پرس نکالا، اچھا سنو، یہ ATM کارڈ اپنے پاس رکھ لو، جب جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے بن پوچھے لے لیا کرو۔ شمائسہ نے سلطان کی گود میں سر رکھا، سلطان کے ہونٹ پہ انگلی رکھی، مجھے بس میرا کوچا سلطان چاہیے اور کچھ نہیں، مجھے نہیں چاہیے کارڈ، بن مانگے سب کچھ لا دیتے ہو، ہر ضرورت پوری کر دیتے ہو، پھر بھلا میں نے کیا چاہنا کچھ اور۔ سلطان کی محبت میں وہ شمائسہ ایک حور سی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کیے، زندگی کو ایک دوسرے کی خوشی میں جی رہے تھے، بچے جوان ہو گئے تھے۔ بڑی بیٹی پاس بیٹھی بول رہی تھی، پاپا آپ آج بھی ماما کے ساتھ کھانا بنواتے ہیں؟
ماما کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ ماما اگر کہیں ایک رات کے لیے چلی جائیں تو اداس ہو جاتے ہیں۔ سلطان مسکرانے لگا، بیٹی تمہاری ماما بالکل تمہاری طرح کیوٹ سی، جب تم نانی گھر جاتی ہو تو پاپا کتنے اداس ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں شمائسہ آئی۔ سلطان اپنے لاڈلے کو سمجھائیں، اس نے مار کھا لینی ہے مجھ سے۔ سلطان اینک اتار کر بولا، دیکھیں بھائی، میری تو بیٹیاں ہیں، بیٹے تمہارے لاڈلے ہیں، جو مرضی کرو۔ سلطان اور شمائسہ کی محبت نے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اور یہاں میاں بیوی کی محبت خالص ہو، وہاں اللہ بھی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ یہاں دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جائیں، وہاں درد، غم، دکھ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اکمل اور شازیہ ملے تھے ایک دن۔ شازیہ کو دیکھ کر، شازیہ بہن بہت خیال رکھتے ہیں اکمل بھائی آپ کا، ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اب؟ شازیہ بولی، بھائی اللہ کے کرم سے 9 بچے ہیں۔ سلطان مسکرایا، اکمل بھائی اتنا پیار بڑھ گیا آپ دونوں میں؟ شہزادہ فارس کی بات یاد رکھو، اگر تمہارے گھر میں بے چینی ہے، جھگڑے ہیں، بھوک افلاس ہے، بیوی نے شوہر سے چھپ کر یار رکھا ہوا ہے، شوہر نے بیوی سے چھپ کر محبوبہ رکھی ہوئی، کبھی نمک زیادہ ہونے پہ جھگڑا، کبھی ساس کی لڑائی، کبھی نند سے جھگڑا، کبھی مار پیٹ، کبھی گالم گلوچ، کبھی طلاقیں، کبھی قتل۔ شمائسہ اور سلطان کے جیسے ہم سفر بن جاؤ، گھر آباد نہ ہو جائیں تو میرا سر آپ کے قدموں میں ہوگا، مجرم ہوگا آپ کا۔ بس شرط اتنی سی ہے، انا، غرور، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ چھوڑ دو۔ جس حال میں ہم سفر راضی ہو، اس حال میں جی کر تو دیکھو۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے۔